السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. رمضان شفائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, لائک اینڈ شیئر کرو اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اسفل نے اپنی باہوں میں اٹھائے باہر لایا, بیڈ پر احتیاط سے لٹایا تھا. سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ سے عابیر کے چہرے پر پانی پھینکا, مگر عابیر کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی. عابیر اسفندیار خان نے اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے اسے بے تابی سے پکارا. عابیر یوں ہی ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی. اسفند جلدی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا. عابیر کی بڑی سی چادر الماری سے نکال کر وہ لایا. عابیر کے گرد اچھی طرح اڑھائے وہ اسے باہوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا تھا. عابیر نے آنکھیں کھول کر ہاسپٹل کے کمرے کو دیکھا تھا. بینڈیج لگے ماتھے کو ہاتھ لگایا جہاں ہاتھ لگنے سے درد کی چبھن سی محسوس ہوئی. عابیر بمشکل ہی اٹھ کر بیٹھی تھی. کمرے میں نگاہ دوڑائی تو کوئی بھی نہیں تھا. عابیر بیڈ سے اٹھنے کی ہی لگی تھی, اسفندیار خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا. بلیک شلوار قمیض میں ملبوس سفید مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی. گرین آنکھیں, سرخ و سفید رنگت, دراز قد, شاندار پرسنالٹی. جتنی طلسماتی اس کی پرسنالٹی تھی اتنی ہی اس کے لیے بے حس انسان ثابت ہوا تھا, جس نے اسے نہ صرف جسمانی بلکہ اس کے دل کو بھی تکلیف پہنچائی تھی. وہ اس کے دل کا مالک بن بیٹھا تھا, اس لیے اس کی دی ہوئی ہر اذیت اسے بہت تکلیف پہنچاتی تھی. عابیر اس کی آنکھوں میں آنسو کی جھلملاہٹ ہوئی. وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی بیڈ سے نیچے اترنے لگی تو زوردار چکر آیا تھا. اسفندیار خان یہ دیکھتے جلدی سے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام گیا. وہ میرون ڈریس میں ملبوس تھی, دوپٹہ سر سے اتر گیا تھا جو عابیر نے اپنے کندھوں پر ڈال رکھا تھا. میرون لپسٹک سے سجے ہونٹ, ہیزل گرے آنکھوں کا بکھرا کاجل, نازک سے راپے اسفندیار خان کے ایک ٹک اسے دیکھے گیا. ہاتھ مت لگائے مجھے. عابیر نے غصے سے خود کو اسفندیار خان کے حصار سے چھڑوایا. اسفند نے نرمی سے اس کی حالت دیکھتے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا. عابیر جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی. کہاں جا رہی ہو؟ اسفند نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا. وہ ننگے پیر بغیر چادر کے کمرے کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ ڈالے کھڑی تھی. ہاسپٹل میں لینڈ لائن ہوگا, آپ اپنے لالا کو کال کرنے جا رہے ہیں, مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں. عابیر نے پلٹے بغیر ہی سپاٹ لہجے میں جواب دیا. ایسے جاؤ گی, بے پردہ جاؤ گی تم باہر؟ اسفندیار خان نے عابیر کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے جکڑے دروازے سے لگاتے ہوئے اپنے مقابل کیا. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے, میں جس مرضی حلیے میں جاؤں؟ عابیر نے کاٹدار لہجے میں جواب استہزائیہ لہجے میں پوچھا. میری بیوی ہو, مجھے میری عزت ہو, مجھے ہی تو فرق پڑتا ہے. اسفند نے اس کی شعلہ اگلتی آنکھوں کو بغور دیکھا. اس کا یہ دبنگ جنگلی بلی والا روپ اسے کافی محفوظ کرتا تھا. اب بھی وہ جس طرح کاٹدار نگاہوں سے گھور رہی تھی. اسفند اپنی مسکراہٹ چھپاتے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گیا. اگر آپ کو فرق پڑتا تو اس طرح بے رحمانہ سلوک مجھ سے نہ کرتے. عابیر نے اسفند کا ہاتھ غصے سے جھٹکتے کہا جو اس کے دل پر گال پر نرمی سے رکھا تھا. میں شرمندہ ہوں عابیر, میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا تمہیں ایسے تکلیف پہنچے. مجھے اگر اندازہ ہوتا تم ٹیبل کے کارنر سے ٹکرا جاؤ گی میں تمہیں کبھی دھکا نہ دیتا. اسفندیار نے سنجیدگی سے کہا. وہ واقعی اس میں ایسے تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا تھا. اوہ اچھا, اگر آپ کو اندازہ ہوتا کہ مجھے چوٹ لگ سکتی ہے آپ مجھے دھکا نہ دیتے. عابیر استہزائیہ مسکرائی تھی. پلیز یہ شرمندہ ہونے کا ناٹک مت کرے میرے سامنے. مجھے لگا تھا آپ بابرک سے بہتر ہیں مگر آپ تو اس جیسے ہی نکلے. عابیر نے نمزدہ لہجے میں کہتے اسفند کو خود سے دور دھکیلا. خبردار عابیر, تم نے بابرک کا نام بھی لیا تو میرے مرے ہوئے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی بولا میں تمہاری زبان کھینچ ڈالوں. اسفندیار خان اس کا منہ دبوچے غر رہا ہے. کیوں نہ لوں اس کا نام, وہ بھی درندہ تھا اور آپ بھی درندے ہیں. فرق صرف یہ تھا کہ اس کے چہرے پر نقاب نہیں تھا, وہ جیسا تھا ویسا ہی میرے سامنے تھا. اپنے گناہوں اپنے صفاکی پر وہ شرمندہ ہونے کا ناٹک نہیں کرتا تھا. عابیر اپنا منہ اسفندیار خان کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے چیخی تھی. اس کی حالت کے پیش نظر اسفندیار خان نے اس کا جبڑا چھوڑ دیا. چوٹ اور نکاہت کے باعث اس کا نازک سراپا کانپ رہا تھا. ہیزل گرے آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اسفند اسے چھوڑتا رخ پلٹے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے لگا. مگر بابرک کے خلاف عابیر کی باتیں زبان سے نکلے صرف اس کے اندر کے غصے کی آگ بھڑکا رہی تھی.
وہ بمشکل ہی خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہمدردی اس لڑکی سے ہو رہی تھی وہ اب منقود ہو چکی تھی۔ میری بات کان کھول کر سن لو عابر، اب تم نے ایک اور لفظ بھی میرے بھائی کے خلاف کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ تم پر ایسی درندگی کی چھاپ چھوڑوں گا، تمہاری زندگی، تمہاری زبان لفظ ادا کرنے کے قابل نہ رہے گی اور تم کسی کے سامنے جانے کے قابل نہ رہو گی۔ اسفن نے پلٹے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جما سرد لہجے میں وارن کیا۔ ثابت ہوا آپ اپنے بھائی کی پرچھائی ہیں، وہ بھی ایسی ہی دھمکیاں مجھے دیتا تھا۔ عابر نے بھیگے لہجے میں اسفن کی سرسبز آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ عابر! اسفن نے اس کے اطراف میں مکہ مارتے دھاڑا۔ عابر اس کے خوفناک دھاڑ اور اس کی لہو اتری آنکھوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے لرزی ضرور تھی، مگر اپنی ہیزل گرے شبنمی آنکھیں اسفن یار خان کی لہو اتری آنکھوں میں گاڑ رکھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اسفن یار خان کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی اور عابر کی آنکھوں میں شبنم بڑھتی جا رہی تھی۔ میں عابر خان ہوں، مجھے ڈرانا یا دھمکانا آسان نہیں ہے۔ میرے قریب آپ آئے ہیں ایک بیوی کی حیثیت سے، خود کو اپنا آپ سونپا تھا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نکاح کی وجہ سے مجھے روندنا، میرے استحال کرنا آپ پر جائز ہے، تو یہ بھول ہے آپ کی۔ میرے قریب آ کر تو دکھائیں۔ عابر اسفن یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے غرائے۔ اچھا تم مجھے روکو گی اپنے قریب آنے سے؟ اسفن اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ ہاں روکوں گی۔ عابر اسفن یار خان کی آنکھوں میں دیکھتے غرائے۔ اس کے چیلنج زدہ انداز پر اسفن یار خان کا پارا ہائی ہوا، دماغ کی پھڑکتی رگیں مزید پھڑکی۔ کیسے روکو گی، ذرا وضاحت کرو۔ اسفن یار خان اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ وہ اب اس کے اتنے قریب تھا کہ اسفن یار خان کی گرم جھلساتی سانسیں عابر کے میرون لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو چھو رہی تھی۔ وہ اس سے اتنا قریب تھا، وہ ذرا سا بھی ہلتی اس کے لب اسفن یار خان کی تھوڑی سے ٹکرا جاتے، اس لیے وہ ہل بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے نازک ہاتھ اسفن یار خان کے پہاڑی سینے پر جمے تھے، مگر وہ ایک انچ بھی دور کھسکا نہ سکی تھی۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ عابر اسفن خان زادہ اسفن اس کی آنکھوں میں دیکھتے تمسخرانہ ہنسا تھا۔ اس کے پورے نام سے پکارتے اسے جتلایا بھی تھا۔ وہ عابر خان نہیں بلکہ عابر اسفن یار خان ہے۔ دور رہو مجھ سے اسفن یار خان۔ عابر دروازے میں سماتے چیخی تھی، اپنی بے بسی پر جھنجھلا کر رہ گئی تھی۔ وہ چاہتی تو اسفن یار خان کا منہ نوچ سکتی تھی، بنا اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ اس کے بعد چاہے اسفن جو بھی سزا دیتا ہے، اسے اسفن کے غصے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ دل سے اسفن کو اپنا شوہر مان چکی تھی، اس کی دل سے بے پناہ عزت کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کی بےزتی نہیں کر سکتی تھی اور اس کے چیخنے پر بری طرح سے مشتعل ہوا تھا۔ تم سے دور رہنا میرا فیصلہ تھا، مگر اب تم مجھے چیلنج کر چکی ہو تو اب میں تمہیں بتاؤں گا، تم مجھے کبھی بھی خود کے قریب آنے سے روک نہیں سکتی۔ تمہیں ابھی یہاں صرف ڈیمو دکھاؤں گا، باقی کا پروسیس اپنے کمرے میں کروں گا۔ وعدہ ہے میرا، اپنی ویڈنگ نائٹ کو تم پر رحم کھا بیٹھا تھا، مگر آج نہیں۔ اسفن سرد لہجے میں کہتے اس کی کلائیاں اس کے دونوں اطراف میں جمع تھے، اس کے لبوں پر جھک کر اس کی سانسیں بے دردی سے گھونٹ گیا تھا۔ عابر اس کی سختی پر پھڑ پڑا کر رہ گئی۔ وہ اس کا نچلا لب بے دردی سے اپنے دانتوں میں کچل گیا۔ تکلیف کی شدت سے عابر کی آنکھوں سے سیال مادہ جاری ہوا تھا۔ عابر کی ٹانگیں پینک ہوئی تھی۔ اسفن ردی سے اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں جمائے اس کی ہر مزاحمت روک گیا تھا۔ عابر اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے ساکت ہوئی۔ وہ اس کے نچلے لفظ پر کٹ لگا کر پیچھے ہوا تو عابر نے درد سے ہچکی لیتے گہرے سانس بھرے۔ اس کی وحشت پر عابر کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی اسفن اسے اپنی باہوں میں تھام گیا۔ چھوڑو مجھے، عابر نے گہرا سانس بھرتے اپنی آنکھیں کھولتے اسفن کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ وہ اتنی نکاہت اور اس کی بکھری حالت میں بھی جھکی نہیں تھی، وہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے قریب آنے کا۔ ایک رات تمہارے ساتھ بتا چکا ہوں، اندازہ ہو گیا تھا تم میں کوئی خاص بات ہی نہیں ہے جو میرا دل تمہاری قربت کے لیے مجلے لگتا ہے، اس لیے مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ اسفن خان اس کے زخمی ہونٹ پر اپنی گہری نگاہیں جمائے بولا۔ نگاہیں اس کے خوبصورت چہرے سے ہوتے اس کے سراپے پر جا ٹھہری تھی۔ دل اس کے لبوں کا جام پھر سے پینے کو بےتاب ہوا تھا۔ کر لیں دوسری شادی، شوق سے کریں، مگر اس کے لیے آپ کو مجھ پر ہر اختیار، ہر حق ختم کرنا پڑے گا۔ عابر سپاٹ لہجے میں بولی۔ کیسے ختم ہوگا میرا حق، میرا اختیار؟ تم پر ذرا کھل کر بکواس کرو۔
असफन इसकी बात पर सीख पा हुआ था। इस पर इख्तियार खत्म करने की बात इसे सुई की तरह चुभी थी। तलाक की बात नहीं कर रहे, जानती हूँ खान है आप। तलाक का लफ्ज सुनकर ही मुश्तिल हो जाते हैं। आपके नाम नेहात गैरत जाग जाएगी। आबिर इससे जाया मुस्कुराई। फिर क्या कहना चाहती हो तुम? असफन ने घुर्राते हुए पूछा। दूसरी शादी के बाद मेरे इतने करीब भी नहीं आएंगे। आबिर ने इतनी उंगली उंगली के इशारे से अपने और इसके दरमियान फासले की वजाहत की, और इसे अभी तक कमर से थामे हुए था। आबिर का लहजा शिद्दत से भीगा था। आबिर के चेहरे पर इसकी दूसरी शादी वाली बात जो अजियत फैली थी, वो असफन यार खान के जेर निगाहों से छुपी नहीं रह सकती थी। इतनी तकलीफ तो इसके चेहरे पर इसके बेदर्दी से इसका नाजुक लब कुचलने से नहीं आई थी, जितनी अजियत अब रुखसा थी। इसके भीगे लहजे में तड़प नुमाया थी, जिसे महसूस करते सब मुस्कुराए थे। जरान को चोट पहुंचाने का तरीका मिल गया था। मेरे साथ एक कमरा शेयर नहीं करेंगे, मैं मरूं या जीऊं, आपका इससे कोई वास्ता नहीं होगा। आबिर भीगे लहजे में अपनी शर्तें गिनवा रही थी। इसके मासूमियत भरे अंदाज पर असफन यार खान का दिलकश कहका गूंजा था। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है स्वीट हार्ट, तुम्हारे करीब आने का मुझे कोई शौक भी नहीं है। वादा है तुमसे तुम्हारे कमरे में भी नहीं आऊंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा कमरा खाली करना होगा, जहां मैं तुम्हारी सौतन को रखूंगा। असफन ने इसके चेहरे पर गहरी नजर जमाए इसे मजीद सुलगाया। सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर खुद के लिए तड़प देखना इसकी मर्दाना अना को काफी तस्कीन पहुंचा गया था। चादर ओढ़ो हवेली चलते हैं। बाबरा के खिलाफ इसके मुंह से लफ्ज सुनते इसका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। अब सामने खड़ी लड़की इसके लिए सिर्फ जरान खान ज़ादा की बहन थी। असफन यार खान ने इसे कलाई से पकड़े बेड पर बेदर्दी से धक्का दिया। आबिर बेड पर ऊंधे मुंह जा गिरी थी। माथा बेड के गद्दे से टकराया था, जख्म कच्चा था, बैंडेज लगी जगह से फिर से खून रसना शुरू हुआ था। आबिर ने दर्द से आंखें मीचते मीचते हाथ लगाकर खून की बूंदें अपनी उंगलियों के पोरों से चुनी थी। दिल इसकी दूसरी शादी की बात पर ही भड़बड़ जल उठा था। इसकी बेहिसी पर आबिर के खून में आग भड़की थी। वो तैश और इश्तियाल से सीधी होती बिलबिला उठी थी। आप बाबरा की तरह ही बेहिस है, जालिम है। वो भी मुझ पर ऐसे ही हक जताता था। अपने नाजायज ताल्लुकात का मेरे सामने एतराफ करके मेरी बेबसी का मजाक उड़ाता था। आप दूसरी शादी की धमकी देकर मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। कोई फर्क नहीं है आप में और आपके भाई में। आबिर सीधी होती चीखी थी। आबिर खामोश हो जाओ। असफन यार खान इसकी इश्तियाल से बढ़ा इसके माथे से रिश्ते खून देखकर वो रुका था। नहीं, खामोश रहूंगी। आपका भाई आपकी तरह दरिंदा था। इसने मुझे बेदर्दी से सीढ़ियों से धक्का दिया। सर के बल गिरी थी। कितने ही घंटे मेरी कंडीशन क्रिटिकल रही, सिर्फ इस वजह से मैंने इसका हक लेने नहीं दिया। आबिर अब की बार रोते हुए बोली थी। क्या बकवास कर रही हो तुम आबिर? असफन यार गुस्से से अब खुद को आबिर की तरफ बढ़ने से रोक नहीं सका। वो अपने भाई के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता था। वो इस पर इल्जाम लगा रही थी, बकवास नहीं कर रही थी। हकीकत बयान कर रही हूँ। जहां मिलता था मुझसे दस्त राजी करता था। कभी कॉलेज जाते हुए अपने कमरे में खींच कर ले जाता था, कभी मेरे कमरे में आ जाता था। यही कहता था वो हाल करेगा कि मेरा लाला इसके कदमों में झुककर मेरी हालत देखते रहम की भीख मांगेगा। आप भी तो यही चाहते हैं, वो मेरा हाल करना कि मेरे लाला आपके सामने झुक जाए। बोलें क्या फर्क है आप में और क्या आपके भाई में? आबिर बेड से उठते असफन यार खान के मुकाबले आए। एक बात याद रखिएगा, मेरे लाला को अपने कदमों में झुकाना आसान नहीं है। मौत के मुंह में चली गई थी, मगर आपके भाई को कभी खुद को हाथ नहीं लगाने दिया। आप किसी भी भूल में नहीं रहिएगा। आबिर अपनी अंशत शहादत की उंगली उठाए वार्न करते हुए बोले। असफन यार खान इसके बोले हुए संगीन लफ्जों की बाजगश्त में उलझा हुआ था कि बाबरक इससे दस्त राजी करता था। ये बात असफन यार खान के लहू में शोले भड़का चुकी थी। बेशक वो बाबरक के निकाह में रह चुकी थी, मगर फिर भी असफन यार खान ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी। सामने खड़ी लड़की को इसके अलावा किसी और ने कभी छुआ भी हो, ये बर्दाश्त करना मुश्किल था। इसे इसका भाई छूता था, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सिर्फ जारान से नफरत के बायस ही इसे आबिर का जारान के करीब जाना बर्दाश्त नहीं होता था, बल्कि वो इस पर किसी और का हक बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और यह अंदाजा हो चुका था इसे। ये जज्बा आबिर के निकाह के बाद ही इसके अंदर पनपना शुरू हुआ था। इसकी हेजल ग्रे आंखों में सच्चाई और अजियत की तहरीक रकम थी।
لبوں پر گہرا زخم، ماتھے سے رشتہ خون، بکھرے بال، لرزتا نکاہت زدہ بدن۔ وہ بظاہر مضبوط دکھ رہی تھی مگر اس کے چہرے سے عیاں تھا یہ سب برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ عابر کی حالت دیکھتے وہ اس کی طرف بڑھا تو عابر اپنی انشد شہادت کی انگلی اٹھائے سر نفی میں ہلاتے پیچھے ہوئی۔ قریب مت آنا میرے، بھیگے لہجے میں کہا۔ اسفند نے آگے بڑھ کر اسے بہت نرمی سے اپنی باہوں میں تھامتے اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھینچا۔ عابر اس کے حصار میں مچلی وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ ڈونٹ پینک عابر، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زخم کچا ہے، ایسے کرو گی تو بار بار تکلیف ہو۔ اس کے ماتھے سے رشتے خون پر نرمی سے اپنی سفید چادر رکھی تھی، اس کے ماتھے پر نرمی سے پھونک ماری۔ دھوکہ آپ نے دیا، عابر اس کی نرمی پر بھرائے لہجے میں بولی۔ اس کی نرمی پر دل کو زیادہ تکلیف پہنچی تھی۔ سختی سے زیادہ کبھی کبھی نرمی زیادہ تکلیف پہنچاتی ہے۔ اسے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے بخوبی اندازہ ہوا تھا۔ سامنے کھڑا آن بان والا انسان اس کے باوجود اس کے ساتھ اس کے دل کو بھی پلٹ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کا دیا ہوا زخم اب کبھی نہیں بھرے گا۔ I am sorry، اسفند نے اس کی نم آنکھیں دیکھتے بولا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی تمہیں جسمانی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اس کی پیشانی کے نم زدہ زخم پر نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا۔ بابرک نے اس سے غیر انسانی سلوک کیا، اسے جان بوجھ کر سیڑھیوں سے دھکا دیا۔ اسفند یار خان کو اس بات سے بھی کافی تکلیف پہنچی تھی۔ سامنے کھڑی نازک سی لڑکی جو بہت بہادر تھی اس سلوک کی حقدار نہ تھی۔ زران خان زادہ کو چھوڑنے کا ارادہ تو اس کا بھی ابھی نہ بدلا تھا۔ اپنے بھائی کے قتل کی سزا اسے ہر حال میں ملنی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی زران خان زادہ کی بہن نہ ہوتی تو اب تک وہ اسے دل سے قبول کر چکا ہوتا، مگر زران خان زادہ کی بہن کو کبھی دل سے قبول نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی عزت تھی اس لیے اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، مگر اسے اپنانے کا ارادہ بھی کبھی نہیں تھا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا عنقریب وہ وقت دور نہیں جب اس کا دل سامنے کھڑی لڑکی کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے، جس کی قربت کی چاہ اس کے لیے دیوانگی اختیار کر جائے۔ اب صرف اپنے جذبوں کا ادراک ہونا باقی تھا۔ اسفند نے بیڈ سے عابر کی چادر اٹھا کر اچھی طرح اس کے وجود اور سر پر اڑائی تھی۔ اسفند اس کی کلائی تھامے آگے بڑھا۔ عابر نے اپنے ننگے پاؤں دیکھے جو بغیر جوتے کے تھے۔ اسفند نے اس کی نظروں کا مرکز محسوس کرتے ہی اسے نرمی سے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اسفند، عابر نے سرخ ہوتے سے پکارا۔ اس طرح کو اسے گود میں اٹھا لے گا، اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ مجھے نیچے اتارے، سب کیا سوچیں گے؟ عابر نے اس کی سبز آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا۔ فرش بہت ٹھنڈا ہے، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسفند سنجیدگی سے کہتا آگے بڑھا تھا۔ باہر راہداری سے گزرتے پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھ کر عابر نے خفت اور شرم سے اسفند یار کے سینے میں منہ چھپایا تھا۔ ارحام کمرے میں آیا تو ہور سفید پیروں تک چھوتے اوپن لانگ گاؤن میں ملبوس تھی۔ اپنے لمبے بالوں کا سمپل سا جوڑا بنایا ہوا تھا، گلے میں سفید موتیوں کا گلوبند پہنا ہوا تھا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس پہن رکھے تھے، لائٹ سا میک اپ کیا ہوا تھا، ہونٹوں کو سرخ رنگ سے سجایا ہوا تھا۔ ارحام دیکھ کر محوت ہوا تھا۔ اپنی جگہ پر سٹل جمے وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، ارحام خانزادہ کے دل کی دھڑکنیں بڑی بری طرح منتشر ہوئی تھی۔ ہور نے ارحام کو دیکھ کر جلدی سے بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سر پر اوڑھتے خود کو اس نے چھپایا۔ ارحام کو اس کی حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ اسے خود کو کیوں چھپاتی تھی؟ اب بھی بھلا کچھ چھپانا رہتا تھا؟ اس کا گریز بھی اب ارحام کو چبھنے لگا تھا۔ ساری رات وہ اس کی باہوں میں رہتی تھی، مگر اس کے دور ہونے پر وہ ایسے بیہیو کرتی تھی، ایسے اجنبی بن کر جاتی ہے وہ کبھی اس کے نزدیک ہی نہ آیا ہو۔ قربت کے پل کبھی ان کے بیچ آئے ہی نہیں۔ ابھی بھی وہ خود کو اس کے سامنے اچھی طرح ڈھانپے ہوئے تھی۔ ارحام اس کے قریب ہوتے اسے اپنی باہوں میں تھام کر اس کا دوپٹہ اس کے وجود سے الگ کر گیا تھا۔ کیوں چھپاتی ہو مجھ کو خود سے؟ ساری رات کس حالت میں میری باہوں میں تھی یاد دلاؤں تمہیں؟ ارحام کی بات پر ہور کا رنگ تانبے کی مانند سرخ ہوا تھا، گھنی پلکیں شفاف آرز پر سجدہ زیر ہوئی تھی۔ ارحام اس کا رنگ سرخ پڑتا دیکھ کر اور اس کی جھکی نظریں
देख कर महम सा मुस्कुराया। ये क्या पहना है? अरहाम ने इसके ड्रेस को बगौर देखते हुए पूछा। ये गुल का ड्रेस है, अलमारी में रखा था, मैंने पहन लिया। आपकी मोरे ने कहा था बहुत भारी ड्रेस पहनकर फरिश्ते आप ही के वलीमे में जाना है। हूर ने अरहाम की आंखों में देखते कहा। उसकी थोड़ी को नरमी से पकड़ते इसका चेहरा ऊपर को उठाए हुए था। हूर ना चाहते हुए भी इसकी स्याह आंखों में देखने पर मजबूर थी, मगर इस बेबाक और बेरहम इंसान की आंखों में देखना मुश्किल तरीन अमर था इसके लिए। मेरी मोरे तुम्हारी क्या लगती है? अरहाम को इसके लबों से आपकी मोरे कहना अच्छा नहीं लगा था। इसका हर रिश्ता अब इसका ही था, क्योंकि वो सिर्फ अब इसकी थी। वो चाहता था वो मुकम्मल तौर पर इसके रंग में रंग जाए। आपकी हर बात, हर उदास अदा, इसके हर लफ्ज, इसके पूर पर सिर्फ इसका हक हो। मेरी क्या लगती है? नूर ने हैरानगी से अरहाम को देखा। मेरी मूरे को सिर्फ मूरे बोला करो, वो मेरी मूरे है, मुझसे जुड़ा अब हर रिश्ता तुम्हारा भी है। अरहाम ने संजीदगी से कहा। जी। नूर ने नजरें झुकाए कहा। क्या जी? अरहाम ने इसके सुर्ख लबों पर नरमी से अंगूठा फेरते इस्तफार किया। आपकी मूरे को मूरे ही कहूंगी। नूर ने अरहाम को देखते कहा। इसका जरूरत से ज्यादा संजीदापन एक आंख नहीं पाया था। अरहाम ने इसे बगौर देखते अपनी बाहों से आजाद किया और बेड से दुपट्टा उठाए सर पर ओढ़ने लगी। ये ड्रेस तुम पर सूट नहीं कर रहा। इतना हल्का कलर फरिश्ते के वलीमे पर पहन कर जाओगी? अरहाम की बात पर हूर का दुपट्टा सेट करता हाथ रुका था। सामने लगे मिरर में इसका अक्स दमक रहा था। अपनी बेपनाह खूबसूरती से वो बखूबी वाकिफ थी। इसी खूबसूरती की वजह से वो दरबदर हुई थी। यही खूबसूरती किसी की शदीद मोहब्बत की वजह बनी थी। इसी खूबसूरती ने कितने मर्दों के अंदर दरिंदगी जगाई थी, और यही खूबसूरती ही तो थी जो इसका शौहर नफरत के बायस भी इसके करीब आने पर मजबूर हो जाता था और इसे अपनी हवस पूरी करता था। और आईने में अपने दमकते रूप को देखकर इस्तेज़ाइया मुस्कुराई। चेंज करके आऊं? अरहाम ने इसके ऊपर से नीचे गहरी निगाहों से देखते हुक्म दिया। वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल अबरनीसा के पहले कतरे की तरह शफाफ। चांद की ठंडी किरणें इसके दमकते रूप से जैसे बरस रही थी। अरहाम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसे इसके अलावा कोई और ऐसे देखे, चाहे वो औरतें ही क्यों ना हो। और इसकी बात सुनते खामोशी से ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। अरहाम सिगरेट सुलगाता सोफे पर बैठा। इसकी इतनी फर्मा बरदारी पर भी अब चुभने लगी थी। वो हूर से क्या चाहता था वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। अपनी फीलिंग्स वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था। वो अपने घने बालों में हाथ फेरते सोफे से टेक लगाए सिगरेट के गहरे कश लेने लगा। थोड़ी देर बाद हूर ड्रेसिंग रूम से रेड टाइट्स पर रेड शॉर्ट फ्रॉक पहनकर बाहर आई। फ्रॉक बहुत फिटिंग में था और शर्ट भी था रेड कलर, पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अरहाम इसे देखता सिगरेट लबों तले दबा गया। पूरा ड्रेसिंग मिरर के आगे खड़ी होकर अपनी ज्वेलरी चेंज कर रही। इसने रेड पर्ल से मजीद सोने का चोकर पहना, साथ में भारी सोने के झुमके पहने। वलीमा फरिश्ते का है, तुम्हारा नहीं। जितना तेज रंग पहन कर जाओगे कुछ और पहन कर आओ। अरहाम ने सुलगती नजर अब इसके दो आतिशा रूप पर डाली। पूर्ण ने गहरा सांस लेते अरहाम को एक नजर देखा था और ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई। अरहाम ने गुस्से से ऐश ट्रे में सिगरेट मसना था। जानता था वो जो भी पहन कर आएगी कयामत ही लगेगी। थोड़ी देर बाद वो ग्रे कलर की मैक्सी में मलबूस बाहर आई। दुपट्टा भी वही ड्रेसिंग रूम से सेट करके बाहर आई थी। अरहाम इसे देखता झुंझला कर रह गया। इसका रूप पहले से कहीं ज्यादा दमक रहा था। इस पल को तो ख्याल आया कि वो इसे साथ लेकर ही ना जाए, मगर वो फरिश्ते की खातिर अपनी सोच को जुटला कर रह गया। मेकअप साफ करो अपना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अरहाम ने झुंझलाते हुए कहा। हूर ने टिश्यू पेपर से अपनी लिपस्टिक रिमूव की। इसने ज्यादा मेकअप तो नहीं किया था, अब ठीक है। हूर ने अरहाम की तरफ मुड़ते सपाट लहजे में पूछा। आंखों में अब गुस्से की रमक थी जो अरहाम खानजादा की निगाहों से छुपी न रह सकती थी। अरहाम की नजरें एक बार फिर इसके खूबसूरत नकूश पर टिकी थी। वो बेख्तियारी में सोफे से उठता इसकी तरफ बढ़ा। इस कमरे से बाहर अपना चेहरा ढांप कर आना, और ये काजल भी रिमूव करो। अरहाम ने इसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में बारीक सी काजल के तह को देखते हुक्म दिया। गहरी कांच से शफाफ आंखें बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने आपके बाद झुंझलाते हुए अपने कान में पहने झुमके निकालकर ड्रेसिंग पर बैठा। आपका इरादा ही नहीं है मुझे साथ ले जाने का, मुझे जाना ही नहीं है आपके साथ। उन्होंने लब भींचे कहा। आवाज ऊंची हुई थी, चेहरे पर नाराजगी की शदीद झलक थी। वो पहली मर्तबा बीवियों की तरह इससे नाराज हुई थी।
ویسے وہ بے تحاشا خوبصورت لگے تھے، اس کا یہ روپ دل میں سمایا تھا، مگر وہ اپنے جذبوں سے انجان بن گیا تھا۔ اس کا روپ جہاں دل میں سمایا تھا وہاں اس کا انکار بھی پسند نہیں آیا تھا۔ ابھی اس کی فرما برداری چبھی تھی اور اب اس کا انکار۔ اس لڑکی کی ہر بات کیوں افیکٹ کرنے لگی تھی۔ ارحام کی آنکھوں میں غصے اور جنجلاہٹ طاری ہوئی۔ ارحام اسے کمر سے تھامے خود کے قریب کر گیا۔ جانتا ہوں ہر عورت کی طرح تمہیں بہت شوق ہے تمہاری خوبصورتی کو سراہا جائے، مگر تمہیں سراہنے کے لیے میں کافی ہوں۔ میرا انداز مختلف ہے، رات رات بھر تمہارے بہتے آنسو مجھے اندازہ ہے۔ تمہیں میرے سراہنے کا اندازہ پسند نہیں ہے، مگر اب تمہارے ساری زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کبھی بھی میک اپ کر کے جانے، ان ہونٹوں کو رنگنے کی، نقاب کرو اور باہر آؤ۔ ارحام اسے سر انداز میں حکم دیتا چلا گیا۔ حور نے غصے سے اپنا کاجل ٹیشو پیپر سے ریموو کیا، چادر سر پر اچھی طرح سے اوڑھتے اپنا چہرہ چھپایا اور کمرے سے نکل گئی۔ شہرام خان زادہ شاور لے کر بلیک ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس باہر آیا تو بہارے گل کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ بلیک ساڑی میں ملبوس تھی جس کا بلاؤز فل سلیوز پر مشتمل تھا۔ بلاؤز نے کمر کو ڈھانپا ہوا تھا۔ ساڑی کا پلو سلک کا تھا۔ اپنے لمبے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے، کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے وہ شہرام کا دل زوروں سے دھڑکا گئی تھی۔ کیا پہنا ہے بہارے؟ شہرام گیلا ٹاول بیڈ پر پھینکتے اس کی طرف بڑھا۔ ساڑی پہنی ہے، بہارے نے بے رخی سے جواب دیا۔ وہ اس سے کم ہی سیدھے منہ بات کرتی تھی، اب تو زیادہ تر ناراض ہی رہتی تھی۔ اس کی شدتوں پر رات کو ہی نہیں دن کو بھی منہ سجائے رہتی تھی۔ وہ اس کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ خود کو کبھی بھی اپنی مرضی سے اسے نہیں سونپے گی۔ وہ اسے دور رہنا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی بے رحم بیوی کے دل میں کبھی اس کے لیے محبت یا رحم جاگ جائے ناممکن تھا۔ جانتا ہوں ساڑی پہنی ہے، مگر بہارے بال کیسے کور کرو گی؟ چادر کیسے اوڑھو گی؟ شہرام نے اس کا رخ اپنی طرف موڑتے کہا۔ شہرام، میں بتا رہی ہوں میں ساڑی چینج نہیں کروں گی۔ عورتوں کے سامنے ہی تو پہننی ہے، کون سا مردوں کے سامنے پہن کر جانا ہے؟ چادر باہر جاتے ہوئے میں اوڑھ لوں گی، کسی کو نہیں پتا چلے گا میں نے ساڑی پہنی ہے۔ بہارے نے شہرام کی گرفت سے نکلتے کہا۔ کس نے کہا میں تمہیں ساڑی چینج کرنے کا کہوں گا؟ میری جان اپنے بال اچھی طرح ڈھک لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شہرام نے اس کے نازک سراپے کو گہری نگاہوں سے دیکھتے کہا۔ میں اس کے ساتھ الگ سے دوپٹہ لوں گی پیچھے سے جس سے بال کور ہو جائیں گے۔ میں نے موبائل میں دیکھا تھا کسی انڈین ایکٹریس نے ایسے ہی ساڑی پہنی تھی۔ شہرام کا نرم لہجہ دیکھتے وہ خوش ہوئی تھی۔ اگر شہرام نہ پہننے دیتا تو اس کا ساڑی پہننے کا خواب ہی رہ جاتا۔ شہرام اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا پرسکون ہوا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے اس نے منہ سجائے ہوئے تھے۔ رخصتی کے بعد پہلی مرتبہ اس کے چہرے پر مسکان دیکھی تھی۔ یہ ساڑی تم نے کہاں سے لی؟ شہرام اسے کمر سے تھامے ہی پوچھ رہا تھا۔ اپنی کالج کی سہیلی سے منگوائی تھی، مگر مورے نے پہننے نہیں دی۔ کمرے میں پہنی تھی 2-3 مرتبہ، بہادر نے معصومیت سے بتایا۔ ویسے اگر تم یہ ساڑی اب بھی اپنے کمرے میں پہنتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ شہرام اس کے بالوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے تھے۔ کمرے میں پہن کر کس کو دکھاتی؟ بہارے نے شہرام کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے چاہے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے مزید قریب کر گیا۔ کیوں بہانے ڈھونڈتی ہو مجھ سے دور جانے کے؟ میری بہارے، تمہیں اس روپ میں دیکھ کر پاگل ہو رہا ہوں۔ میری شدید محبت کہہ رہی ہے کہ تمہیں کہیں جانے نہ دو، تم پر کسی کی نظر نہ پڑنے دو۔ شہرام اسے سینے میں بھیجتے گمبھیر آواز میں بولا۔ تم مجھے یہ ساڑی پہننے نہیں دو گے؟ بہارے گل کی آواز بھیگی تھی، جانتی تھی حویلی کے مردوں اور یہاں کے رسم و رواجوں کو۔ اگر شہرام اسے روکے گا وہ کبھی ساڑی پہن کر باہر قدم نہیں رکھ سکے گی۔ میں کیوں روکوں گا تمہیں بہارے؟ تمہاری ہر خواہش سر آنکھوں پر۔ شہرام نے نرمی سے اس کی آنکھیں چومی تھی۔ میری مورے کو بھی تم ہی سمجھاؤ گے؟ بہارے کی بات پر شہرام کا کہکا گونجا تھا۔ اور کوئی حکم مادام؟ شہرام نے جھکتے ہوئے اس کی دودھیا گردن پر اپنے لب رکھے۔ دور رہو مجھ سے۔ بہارے نے شہرام کو خود سے جھٹکے سے دھکا دیا۔ یہ حکم تمہارا بھی تو مان سکتا ہوں۔
رات کو نہیں مان سکتا میری جان۔ شہرام نے اسے کمر سے تھامے اپنے مزید قریب کرتے اس کے کان کی لوک پر اپنے لب رکھے تھے۔ جانتی ہوں اس لیے تو میرے ساتھ اتنی نرمی دکھا رہے ہو۔ رات بھر مجھ سے اپنی ہوس جو پوری کرنی ہوتی ہے۔ بہارے کی بات پر شہرام کے نقوش تنے تھے۔ تمہیں لگتا ہے میں تم پر نرمی اس لیے دکھاتا ہوں کیونکہ مجھے تم سے تمہارے بدن کی لالچ ہے؟ شہرام نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ہاں، بہارے نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تم سے نرمی سے نہیں برتوں گا تو تم مجھے میرا حق لینے سے روک لو گی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے بہارے۔ میں جتنی بار بھی تمہارے قریب آیا تمہاری مرضی کے بغیر ہی آیا، جس کا مجھے بے انتہا افسوس ہے۔ تمہیں میرا حق ہنسی خوشی ادا کرنا چاہیے۔ تم زوروں کو تار روتے ہوئے ادا کرتی ہو۔ تم جان بوجھ کر روتی ہو، یہ بھی اچھی طرح جان دو۔ شہرام نے اسے اپنی باہوں کے حصار سے آزاد کرتے لب بھینچے کہا۔ اس کی ایک ہی بات کی پرواہ اپنا غصہ ضبط نہیں کر سکا تھا۔ جان بوجھ کر نہیں روتی، تمہیں برداشت کرنا آسان نہیں ہے، بہارے نے تڑک کر جواب دیا۔ برداشت کرو گے تو آسان ہوگا تمہارے لیے۔ تمہارے قریب آتا نہیں، تمہاری آنکھیں پہلے ہی برسنے کو تیار ہوتی۔ شہرام غصے سے بھڑکتے ہوئے چیخا تھا۔ جس دن اس رشتے کو سمجھو گی، شوہر کے حقوق کو جانو گی، اس دن سمجھ پاؤ گے تم کتنے قیمتی لمحات اپنے فضول سے ضد اور انا میں برباد کر رہے۔ میرا پیار تمہیں ہوس نظر آتا ہے، اس طرح کی باتیں کر کے تم ہمارے بیچ اس مقدس رشتے کو گالی دیتی ہو۔ خدا نے میاں بیوی کے درمیان گزرے قربت کے لمحات کو اپنی عبادت تک سے مشروط کر دیا ہے۔ تم ہر بار ان پاکیزہ لمحات کو ہوس کہہ کر خود کو کتنا گناہگار کرتی ہو، تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا تمہاری ڈگری لینے کا، تمہارے ڈاکٹر بننے کا۔ تم سے اچھی تو اس گاؤں کی ان پڑھ گوار عورتیں ہیں جو شوہر کے دن رات مار کھا کر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے 100 بار سوچتی ہیں۔ شہرام غصے سے بولتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا تھا۔ تو کر لیتے کسی ان پڑھ لڑکی سے شادی، بہارے نے روحاں سے ہوتے کہا۔ شہرام کا غصہ برداشت نہیں ہوا تھا، 2 دن سے اس کے نخرے اٹھا رہا تھا، اب اس پر کیسے غصہ کر رہا تھا۔ یہی حال رہا تو کر لوں گا شادی، رہنا تم اس حویلی میں، اس کمرے میں، اپنی مرضی کی زندگی گزارنا۔ شہرام نے پلٹتے ہوئے کہا۔ کیسے گزار سکتی ہوں اس حویلی میں اپنی مرضی کی زندگی، جہاں میرے خواب نظر آتش کر دیے؟ کسی کو میری پرواہ نہیں ہے، تمہیں بھی نہیں ہے، بہارے روتے ہوئے بولی تھی۔ شہرام غصے سے ڈریسنگ روم میں داخل ہو گیا تھا، دروازہ دھاڑ سے بند کیا تھا۔ بہارے بیڈ پر اونھے منہ گرتے زوروں کا تار رونے لگی۔ آواز اتنی اونچی تھی، ڈریسنگ روم میں شہرام تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ زران خان زادہ بلیک شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بلیک ہی مردانہ شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ اس وقت سب زنان خانہ کے لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ کار پوش میں گاڑیاں تیار تھی، گارڈز مستعدی سے تیار کھڑے تھے۔ فرشتے کا ولیمہ تھا، شام گھر والے اور خاندان کے کچھ عزیز و اقارب نے ساتھ ہی نکلنا تھا۔ حیدر خان کے بہت بڑے پیمانے پر ولیمے کا فنکشن ارینج کر رکھا تھا۔ ارحام حور کو لیے گارڈز کے ہمراہ تھوڑی دیر پہلے نکل گیا تھا۔ اس وقت زنان میں امینہ خانم پلوشہ، ان کے بھائی کی بیٹی اور چند عزیز و اقارب ہی موجود تھے۔ زنان خانے میں موجود ابرش کا انتظار کر رہا تھا، جو ابھی تک کمرے سے نیچے نہیں آئی تھی۔ ابرش کا ابھی تک نیچے نہ آنا امینہ خانم کا پارا ہائی کر رہا تھا۔ انہوں نے اپنے پاس بیٹھی پلوشہ پر گہری نظر ڈالی، جو گولڈن کلر کے لباس میں دمک رہی تھی۔ پٹھانی تھی تو سرخ و سفید رنگت ہونا لازمی تھا، مگر سرخ و سفید رنگت پر تیکھے نقوش اس کی خوبصورتی بڑھا رہے تھے۔ کم عمر تھی، اس لیے جوانی کا جوبن عروج پر تھا۔ سب سے بڑھ کر بہت ہی فرما بردار سلیقے والی تھی۔ فرشتے کی شادی پر رہنے آئی تھی۔ امینہ خانم ہر کام اپنے سر پر لیا ہوا تھا۔ ان کو دوائی دینے سے لے کر رات کو ان کے پاؤں دبانا، سب پلوشہ ہنستے مسکراتے کرتی تھی۔ بی اے پاس تھی، کافی سلجھی تھی، بنا چہرے پر کوئی شکن لائے وہ ان کا ہر کام کرتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی وہ زران خانزادہ کی وجہ سے ان کا اتنا خیال رکھتی ہے، مگر ان کے لیے یہ بات زیادہ تقویت کا باعث تھی کہ پلوشہ ان کے بیٹے کی محبت میں یہ سب کر رہی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ زران کی زندگی میں جو لڑکی آئے وہ زران کو سکون پہنچائے۔ باقی سانسوں کی طرح انہیں اپنی خدمت کروانے کا شوق نہیں تھا، وہ صرف زران کی خوشی، زران کا سکون چاہتی تھی۔ ابرش نے انہیں کافی مایوس کیا تھا جب ان کا بیٹا
ہوش نہ تھا انہیں ابرش کہاں سے اچھی لگتی۔ پلوشا کی آنکھوں میں زران کے لیے ان گنت جذبات دیکھے تھے۔ دیکھتے امینہ خانم کو اب اپنے فیصلے کی حماقت کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کے بھائی بھابھی کتنی مرتبہ پلوشا اور زران کی نکاح یا منگنی کا کہہ چکے تھے۔ اگر وہ ان کی طرف زران کبھی نہ بڑھتا، انہوں نے بات مان لیتی تو شاید ابرش گہری سانس لے کر پلوشا کو دیکھا جو نگاہوں سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ زران کی سحر انگیز پرسنالٹی پلوشا کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ زران خانزادہ اپنی نظریں جمائے وہ سب کے درمیان بیٹھی بھول گئی تھی کہ وہ آنکھوں سے امڑتے جذبے پوری طرح عیاں ہو رہے۔ پلوشا نے ٹھنڈی سانس بھرتے اپنی نم آنکھیں دوپٹے کے کارنر سے رگڑی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی زران نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے کتنے ہی کام کر رہی تھی۔ اس کے لیے چائے کافی وہی وقتاً و وقتاً مردانے میں پہنچا رہی تھی۔ اس کے کلف لگے سوٹ اس کے رات رات بیٹھ کر پریس کیے تھے۔ زران کو ہلکی سی شکن بھی کپڑوں پر گوارا نہ تھی۔ بھاری استری اس کے کپڑوں پر کرتے اس کی کلائیوں میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ رات جب تک وہ زنان خانے میں بیٹھا تھا، اس کے بنا کہے وہ اس کے لیے کافی بنا کر لے آئی تھی جو اس نے شکریہ کے ساتھ اس سے لے لی تھی، مگر وہ اس سے بنا پیے ہی باہر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی، بلکہ ساری رات ہی روتی رہی تھی۔ بچپن سے اسے پسند کرتی تھی، اس کی شادی کرنے کے بعد بھی وہ اسے دل سے نکالنے کو تیار نہ تھی۔ وہ نکلتا ہی تو نہ تھا۔ پلوشا نے زران کو دیکھتے گہری سانس بھری۔ اگر یہ انسان اس کا مقدر ہوتا تو وہ جہاں جہاں پاؤں رکھتا وہ اپنا دل رکھتی۔ ابرش اسے بہت ناشکری عورت لگی تھی جو زران خانزادہ کی قدر نہ جان پائی تھی۔ پلوشا نے آہ بھرتے زران کو دیکھ کر نظریں جھکا لی تھی۔ زران نے اپنی رسٹ واچ پر بندھی گھڑی پر نظریں دوڑائے سیڑھیوں پر نگاہ ڈالی۔ اب اس کے چہرے پر غصہ اور سنجیدگی کی گہری رمق چھائی تھی۔ اس نے درخشاں کے ہاتھ پیغام پہنچایا تھا، وہ نیچے جلدی آئے۔ اس کی ایسی کون سی تیاری تھی جو ختم ہونے کا نہیں ہو رہی تھی؟ درخشاں سے کہلوایا تھا کہ اس کی طرف سے سختی سے منع کر کے زیادہ میک اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمپل سا کوئی کامدار ڈریس پہن کر ہلکی سی جولری پہن کر نیچے آ جائے۔ وہ اس دن اسے اتنا تیار دیکھ کر وہ بے چین ہو گیا تھا۔ اسے لے کر وہ ایسے بھی بہت پوزیسو تھا۔ اپنے حسن کی نمائش عورتوں کے سامنے کرے یہ زران خانزادہ کو کہاں گوارا تھا۔ وہ اپنی ہلکی گنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا کہ ابرش آتی دکھائی دی۔ سی گرین کلر کی ویلویٹ کی لانگ سٹائلش سی پیروں تک چھوتی میکسی میں ملبوس تھی۔ آنکھوں پر گرین سموکی میک اپ کیے ہوئے تھی۔ ہونٹوں پر پنک لپسٹک لپ گلوس لگایا ہوا تھا۔ گرین نیٹ کا بیڈز کا دوپٹہ سر پر اوڑھا ہوا تھا جس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ نیٹ کے باریک دوپٹے سے اس کے سنہری بال صاف دکھ رہے تھے۔ اینٹیکس کی گولڈ کی جولری پہنی ہوئی تھی جو ضرورت سے زیادہ ہی پہن رکھی تھی۔ بھاری چوکر گردن کی زینت تھا۔ ناف تک آتی خوبصورت اینٹیکس گولڈ کی مالا پہن رکھی تھی جس میں گرین اور میرون زرکون لگا ہوا تھا۔ بلیک چادر جو باہر جاتے اوڑھنی تھی اس نے طے کی ہوئی تھی، ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ زران اسے دیکھتا جبڑے بھینچ گیا۔ وہ اسے منع کرنے کے باوجود اتنا تیار ہو کر آئی تھی اور ضرورت سے زیادہ تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتی تھی۔ یہ اتنی تیاری بھی صرف اسی کے لیے کر رکھی تھی۔ زران کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری۔ یہ سوچ ہی کافی روح پر پرور تھی کہ وہ اس کے لیے تیار ہوئی تھی، صرف اس پر اپنے حسن کے جلوے بکھیرنے کے لیے۔ اب بھی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے سامنے کھڑے زران کو دیکھ چکی تھی، مگر اسے مکمل طور پر اگنور کیے سیڑھیوں سے اترنے لگی۔ زران اس کی بے نیازی والے ادا پر غصے سے گھور کر رہ گیا۔ کمرے میں اسے شارٹ نائٹیز پہننے سے فرصت نہ ملتی اور باہر ابھی وہ اپنے حسن کی بھرپور نمائش کرتے آئی تھی، مگر اس کے ادا پر دل گھائل بھی ہوا تھا۔ جس طرح وہ ایک ایک سیڑھی نزاکت سے اتر رہی تھی، چہرے پر اپنی خوبصورتی کا غرور بھی تھا جسے زران دیکھتا ہونٹ پر 2 انگلیاں رکھے اپنی مسکراہٹ چھپا گیا تھا۔ سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹے کو پنز لگانا ضروری نہیں سمجھا تھا، اس لیے وہ بار بار سر سے ڈھلک رہا تھا۔ ابرش اپنے دوپٹے کو سنبھالتی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ لانگ میکسی قدموں کے نیچے آئی تھی۔ ابرش بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے وہ گرتی زران ایک ہی جست میں
اس تک پہنچا تھا، کتنی ہی سیڑھیاں وہ اکٹھے ہی پھلانگ گیا تھا۔ اپنی بے وقوف پلس حسینہ کو اپنی مضبوط باہوں میں مضبوطی سے تھاما تھا۔ زران ابرش کو دیکھتے مہوت سا ہوا تھا۔ وہ دور سے جتنی حسین لگ رہی تھی، نزدیک سے اس سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ ابرش نے اس غصے سے زران کے ہاتھ جھٹکے تھے، وہ اسے اور مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ ابرش کی آنکھوں میں غصے کی جگہ شرم و خوف کی سرخی نے لی تھی۔ سامنے ہی زنان خانے کے لاؤنج میں چند مہمان خواتین کے ساتھ امینہ خانم اور روزینہ خانم بھی برجوان تھی۔ امینہ خانم کے چہرے پر ناگواری کا تعصب صاف محسوس کیا جا سکتا تھا، جسے ابرش نے بھی دور سے ہی محسوس کر لیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناول، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔